السلام علیکم دوستوں، مانسا موسیٰ جن کو موسیٰ اول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، مالی کے ایک بہت بڑے حکمران تھے۔ 1312 سے 1337 تک مالی کی سلطنت کے حکمران رہے۔ ان کے دور حکومت میں مالی افریقہ کی امیر ترین ریاستوں میں سے ایک تھا اور مانسا موسیٰ کا شمار دنیا کے امیر ترین افراد میں ہوتا تھا۔ مالی کی قدیم سلطنت جدید دور کے مالی، سینیگل، گیمبیا، گینی، نائجیریا اور موریتانیا اور فاسو کے کچھ حصوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ مانسا موسیٰ نے ٹمبکٹو اور گاؤ جیسے شہروں کو اہم ثقافتی مراکز میں تشکیل دے دیا اور وہ اپنے شہروں کے لیے نئے عمارتیں ڈیزائن کرنے کے لیے مشرق وسطیٰ اور پورے افریقہ سے آرکیٹیکٹس کو بھی بلوا کے لائے۔ مانسا موسیٰ نے مالی کی سلطنت کو اسلامی دنیا میں سیکھنے کے لیے ایک جدید ترین مرکز میں تبدیل کر دیا۔ مانسا موسیٰ 1312 میں اقتدار میں آئے جب سابق بادشاہ ابوبکر دوم بحر اوقیانوس کی تلاش کے لیے بحری جہازوں میں ایک بڑے بیڑے پر روانہ ہوئے اور کبھی واپس نہیں آئے۔ مانسا موسیٰ کو ایک ایسی سلطنت وراثت میں ملی جو پہلے سے ہی دولت مند تھی، لیکن تجارت کو بڑھانے کے لیے اس کے کام نے مالی کو افریقہ کی سب سے امیر ترین سلطنت بنا دیا۔ ان کی دولت مالی سلطنت میں نمک اور سونے کے اہم ذخائر کی وجہ سے حاصل ہوئی اور ہاتھی کے دانت بھی دولت کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ تھے۔ جب مانسا موسیٰ 1324 میں مکہ کی زیارت یعنی حج پر گئے تو ان کے مصر کے سفر نے کافی ہلچل مچا دی۔ اس وقت تک مالی سلطنت مغربی افریقہ سے باہر کم لوگوں کو معلوم تھی، لیکن اس وقت کے عرب کے مصنفین کا کہنا ہے کہ انہوں نے 10,000 سے زیادہ لوگوں کو اور درجنوں سے زیادہ اونٹوں کو دیکھا جو ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے، جن میں ہر ایک اونٹ کے اوپر 136 کلو گرام یعنی 300 پاؤنڈ سونا تھا۔ قاہرہ میں مانسا موسیٰ نے مصر کے سلطان سے ملاقات کی اور اس کے قافلے نے خرچ کیا اور اتنا سونا دیا کہ اگلے 12 سال تک مصر میں سونے کی مجموعی قیمت کم ہوگی۔ اس کی شاندار دولت کی کہانیاں یورپ تک پہنچ گئیں۔ کاتالان ایٹلس 1375 میں اسپانوی نقش نگاروں کے ذریعے تخلیق کیا گیا تھا۔ وہ دکھاتا ہے کہ مغربی افریقہ میں مانسا موسیٰ کے تخت پر بیٹھے ہوئے ایک ہاتھ میں سونے کی ڈلی اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا عملہ ہے۔ اس ایٹلس کی اشاعت کے بعد مانسا موسیٰ کی عالمی دنیا میں بہت بڑی ایک شخصیت کے طور پہ انہیں جانا گیا۔ مکہ سے واپسی کے بعد مانسا موسیٰ نے اپنی سلطنت میں شہروں کو زندہ کرنا شروع کیا۔ اس نے گاؤ اور سب سے مشہور ٹمبکٹو جیسے شہروں میں مساجد اور بڑی عوامی عمارتیں بنائی۔ ٹمبکٹو 14ویں صدی کے دوران مانسا موسیٰ کی پیش رفت کی وجہ سے ایک بڑا اسلامی یونیورسٹی کا مرکز بن گیا۔ مانسا موسیٰ نے پوری اسلامی دنیا سے ماہر تعمیرات اور اسکالرز کو اپنی سلطنت میں بلوایا اور مالی سلطنت کی ساکھ بڑھی۔ مالی کی بادشاہت اس وقت اپنے عروج پر پہنچ گئی جب مانسا موسیٰ کی توسیع اور انتظامیہ کی بدولت ایک ہلچل مچانے والی دولت مند سلطنت کے طور پر مالی کو یاد کیا جاتا تھا۔ مانسا موسیٰ کا انتقال 1337 میں ہوا اور اس کے بعد ان کے بیٹے ان کے تخت پر جانشین ہوئے۔ ان کی ہنرمند انتظامیہ نے ان کی موت کے وقت اس کی سلطنت کو اچھی طرح سے چھوڑ دیا، لیکن آخر کار سلطنت ٹوٹ گئی۔ اس کی موت کے بعد مانسا موسیٰ شاندار دولت کی علامت کے طور پر دنیا میں جانے جاتے رہے۔ تاہم ان کی دولت ان کی میراث کا صرف ایک حصہ ہے اور اسے ان کے اسلامی عقیدے، علمی تعلیم کے فروغ اور مالی میں ثقافت کی سرپرستی کے لیے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔